السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کہیں کہیں پہ گھر بنوانے کے لیے وہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں، تو سورہ بقرہ جیسے 21 دن یا 40 دن، تو جو سورہ بقرہ پڑھے اگر وہ مکمل طور سے روزانہ سورہ بقرہ مکمل پڑھے 21 دن یا 40 دن، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس پر شیطانی کچھ اثر آئے، یا سورہ بقرہ کم کر کے پڑھے؟ اور اگر کوئی کم کر کے پڑھتا ہے یعنی پورے سورہ بقرہ نہیں پڑھتا ہے، کچھ کم کر کے پڑھے گا، تو کیا یہ اس گھر والوں کو دھوکہ دینا ہوا، اور کیا یہ گناہ ہے؟ اور اس پر جو نذرانے کے طور پہ آخر میں نذرانے کے طور پہ کچھ پیسے روپے دیتے ہیں، تو ایسے پیسے روپے لینا عند شرع کیا ہے؟ آپ اس کی پوری وضاحت فرمائے، مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالافتاء اہل السنہ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا ایک سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ دیکھیے عزیز محترم، یاد رکھیے، قرآن مجید کا پڑھنا یا کسی سے پڑھوانا یہ خیر و برکت کا سبب ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن یاد رکھیں کسی کے گھر پر 21 دن یا 41 دن قرآن پڑھنا یعنی سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنا بلا شبہ جائز و درست ہے، ثواب کا کام ہے، البتہ اس پر پیسے طے کرنا یہ جائز نہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 مترجم صفحہ نمبر 685 پر تحریر فرماتے ہیں، ثواب رسانی کے لیے قرآن مجید پڑھنے پر اجرت لینا دینا دونوں ناجائز ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ مکمل پڑھنے والے پر اثرات ہو جاتے ہیں، تو عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے جس گھر میں جنات وغیرہ کا پہرا ہوتا ہے، خاص اس گھر پر مکمل سورہ بقرہ پڑھنے والے کو اگر وہ انتہائی نیک و صالح یا کوئی نوری عمل اٹھائے ہوئے نہ ہو تو شریر جنات اس کو پریشان کرتے ہیں، اور جس گھر میں ایسا معاملہ نہ ہو، جنات وغیرہ کا پہرا نہ ہو، وہاں کوئی بھی سورہ بقرہ وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ 40 دن مکمل پڑھنے کا وعدہ کیا اور مکمل نہیں پڑھا، تو واقعی یہ دھوکہ ہے جو ناجائز و گناہ ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دھوکے باز اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی کہ اللہ کا نام لے کر کوئی عہد کرے، وعدہ کرے اور وفا نہ کرے، پورا نہ کرے۔ اس لیے جس نے مکمل پڑھنے کا وعدہ کیا ہو تو مکمل ہی پڑھے۔ اب رہا نذرانے کا معاملہ، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس شخص سے جتنے دن سورہ بقرہ پڑھوانی ہو اس کو اپنے یہاں نوکری پر رکھ لے۔ مثلا یہ کہے کہ آپ کو 40 دن نوکری پر رکھا جاتا ہے، میں آپ سے کچھ کراؤں، وہ منظور کر لے۔ اب وہ کہے کہ آپ ہمارے یہاں سورہ بقرہ پڑھو، اس طرح وہ پیسہ جو طے پائے گا وہ نوکری کی اجرت ہوگی، قرآن کی نہیں۔ یا اگر دینا ہی ہے تو زبان سے طے نہ کریں اور وہاں سورہ بقرہ پڑھنے پر لینے دینے کا عرف بھی نہ ہو، بلکہ صاحب خانہ بنیت حسن سلوک دے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ خیر سورہ بقرہ شریف اپنے گھر یا تو خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک مذکور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو،
اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال اپنے گھر میں یا تو خود سورہ بقرہ پڑھیں یا کسی سے سورہ بقرہ ضرور پڑھوائیں۔